جو پروگرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر منعقد کیا گیا ہے، میں اس مسجد کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں اس کامیاب پروگرام کی۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی پروگرام کروانے والے ہیں، اس میں حصہ لینے والے ہیں، آپ تمام احباب ہیں، اللہ آپ کی عزتوں میں ترقی عطا فرمائے، آپ کے مال جان رزق کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو، مقام کو سمجھ کر، آپ کی سیرت کو سمجھ کر اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شان مصطفیٰ پر آپ نے بہت ساری باتیں سماعت فرمائی۔ ایک شان آپ کی یہ ہے، ایک مقام آپ کا یہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک کے اس مقام پہ بیان فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور آپ پر خوب سلام پڑھو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں اللہ بھی شریک ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ شریک نہیں ہے، نماز صرف ہم پر ہی فرض ہے۔ اسی طرح ایک عمل لیتے چلے جائیں، لیکن درود والا عمل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ آپ پر درود پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس پر اللہ اجر و ثواب کیا عطا فرماتا ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، ذرا اونچی آواز کے ساتھ پڑھ کے دکھائیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان محسوس ہوتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، آپ کے لیے 2 دیگیں تیار ہو گئی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو تیسری بھی کروا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم 8 بجے نماز پڑھیں گے، یہاں پہ بڑی جلدی نماز کا ٹائم ہے، 7:45 بجے، تو 8 بجے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ نماز کے بعد آپ کو کھانا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، آپ نے فرمایا حتی عنہ عشر خطیئات، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس کے 10 درجے بھی جنت میں بلند کرتا ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ کا نام آئے، آپ کا تذکرہ ہو، آپ کی شان بیان ہو رہی ہو، اور مسلمان جو ہے نا وہ خاموش ہو کے بیٹھا رہے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔
اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر درود پڑھنے کی عظمت بھی بیان کر دی. 10 گناہ معاف، 10 نیکیوں کا ملنا اور 10 درجوں کا جنت میں بلند ہونا. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ مجھ پر صبح بھی اور شام بھی، صبح کو بھی 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور شام کو بھی مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن یہ بندہ میری سفارش کا حقدار ہوگا، میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی. اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب آپ کے صحابی ہیں، قاری قرآن ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں. آپ نے فرمایا جتنا تیرا دل چاہتا ہے، جتنی تیری چاہت ہے، جتنی تیری خواہش ہے، جس قدر تو تمنا رکھتا ہے اتنا درود مجھ پر پڑھ لیا کر. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا چوتھا حصہ دعا کرتا ہوں، دعا کا چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نصف حصہ. آپ نے پھر فرمایا یہی بات آپ نے فرمائی، اللہ کے نبی 2/3 حصہ. آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی. پھر وہ کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ اگر میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. یہ کام اگر تو کر لے، ایسا کرتا نہیں ہے. جب دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم تو بڑے جلد باز ہوتے ہیں کہ اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھیں. عمل بھی بعض دفعہ بھول جاتے ہیں، رسول اللہ پر درود پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تو میرے صحابی ایسا کر لے تو پھر اللہ تیرے ہم غم، تیری پریشانیاں اللہ ختم فرما، تیرے دکھوں کا اللہ مداوا کر دے. اور آج تو ہر بندہ ہی دکھی ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، گھریلو حالات سے، ملکی معاملات سے ہر بندہ ہی پریشان ہے. آپ نے فرمایا تو کثرت کے ساتھ درود پڑے گا اللہ تیرے ہم دور کر دے گا. اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ فرمایا یغفر لک ذنبک، اللہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی وجہ سے تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے. تو یہ کس قدر بڑے نصیبے کی بات ہے کہ میں اپنے نبی پر درود پڑھوں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میری پریشانیوں کا خاتمہ کر دے. اور بے شمار مثالیں اس پر موجود ہیں کہ جن لوگوں نے کثرت کے ساتھ رسول اللہ پر درود پڑھنا شروع کر دیا اللہ نے دنیا کی پریشانیوں کا خاتمہ کر دیا، اللہ نے دنیا کے دکھوں کا مداوا کر دیا. اللہ اکبر، اللہ نے دنیا کے اندر آسانیاں عطا فرما دی. درود پڑھنا کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری نا، جب یہ آیت اتری، کون سی آیت؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے. نماز کی حالت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، لیکن درود کا نہیں پتہ، درود کا پڑھنا نہیں پتہ کہ درود کن الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے. یہاں پہ مجھے بتائیں صحابہ کرام عربی جانتے تھے، عربی بولتے تھے، عربی جانتے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے الفاظ نہیں بنائے کہ یہ درود تاج بنا لو، یہ درود ماہی بنا لو، یہ فلاں درود بنا لو بس پڑھنا شروع کر دو. نہیں، قرآن کے اترنے پر آئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم،
یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سلام کیسے پڑھنا ہے لیکن درود کیسے پڑھنا ہے اس کا پتہ نہیں، آپ بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کلمات خود محمد مصطفیٰ نے اپنی امت کے لوگوں کو سکھائے ہیں۔ ان الفاظ سے بڑھ کر کوئی الفاظ نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیں کہ ان الفاظ کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میں اپنی طرف سے صلاۃ و سلام پڑھوں، میں کہوں لاکھوں سلام ہو، لاکھوں درود ہو، کروڑوں درود ہو محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی پر، ایک طرف میرے یہ الفاظ ہیں، میرے بڑے کے الفاظ ہیں بتائے ہوئے، اور ایک طرف وہ الفاظ ہیں جو خود محمد مصطفیٰ نے سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے آپ کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ کے بتائے ہوئے درود کے کلمات کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کثرت سے درود پڑھا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب آپ کو اللہ نے بھیجا ہماری طرف کیوں ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے محمد مصطفیٰ۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے ہاتھ دیے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے آنکھیں عطا کی احسان نہیں جتلایا، اللہ نے سننے کے لیے کان دیے احسان نہیں جتلایا، چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں دیے اللہ نے احسان نہیں جتلایا، زمین عطا کی اللہ نے احسان نہیں جتلایا، آسمان والی چھت اللہ نے عطا کی احسان نہیں جتلایا، بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن ایک نعمت ایسی نعمت ہے جس کے عطا کرنے پر اللہ نے اپنے مومن بندوں کو احسان جتلایا ہے، اور وہ نعمت کون سی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے ہمارے پاس، آپ سے بڑھ کر کوئی اور انعام نہیں اللہ کا ہمارے پاس، کہ آپ کے آنے سے سارے ظلمات، ساری تاریکیاں ختم ہو گئیں، سارے اندھیرے ختم ہو گئے، سارا ظلم اور بربریت ختم ہو گیا، لوگ بھائی بھائی بن گئے، لوگ آپس میں محبت کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے بن گئے، اللہ اکبر، خود غرضی والے سارے اظہار کرنے والے بن گئے۔ اور آپ کو اللہ نے یہ نعمت ہمیں جو اللہ نے عطا کی ہے، کس لیے عطا کی ہے؟ کہ ہم پیارے نبی کے طریقے کو اپنائیں، آپ کی سنت کو اپنائیں، آپ کی ایک ایک ادا کو اپنائیں، آپ کے ایک ایک اللہ اکبر فرمان پر چلیں۔ اچھا اگر ہم دنیا میں یہ تہیا کر لیں، مثلا میں اپنے تائیں، آپ اپنے تائیں، اگر ہم یہ تہیا کر لیں کہ آئندہ کے بعد میں نے ہر کام کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، ہر کام کرنا ہے تو رسول اللہ کے انداز کے مطابق کرنا ہے، آپ کی سنت کے مطابق کرنا ہے، ہر کام کے اندر دیکھ لیں کہ میرے پیارے نبی کا انداز کیا ہے، تو اللہ پھر ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور پھر تمہاری یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، یہ چاہت ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، تو آؤ اس کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ جی وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی،
میرے نبی کی اتباع کر لو، میرے نبی کا انداز اختیار کر لو، میرے نبی کی سنت اختیار کر لو، نماز پڑھو تو رسول اللہ کے انداز کے مطابق، اور نیکیاں کرو تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، ہر کام کے اندر دیکھو کہ میرے نبی کا انداز کیا ہے۔ اللہ جی اگر ہم یہ کر لیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا یغفرکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ محبت بھی کرے گا اور اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صحابہ کرام کا ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، یہی انداز تھا۔ اللہ اکبر، اور اللہ بھی یہی دیکھتا ہے، اللہ عبادت کی کثرت کو نہیں دیکھتا کہ یہ کتنے زیادہ سجدے کرتا ہے، کتنے زیادہ رکوع کرنے والا ہے، کتنے زیادہ اللہ اکبر قیام کرنے والا ہے، کتنی زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ عبادت میں سب سے بنیادی چیز ایک تو اخلاص ہے اور دوسرا طریقہ محمد مصطفیٰ۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے پیارے نبی کا طریقہ ہے اس میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس، میری اور آپ کی ماؤں کے پاس۔ انہوں نے آ کے پوچھا اپنی ماؤں سے، ہماری ماؤں سے پوچھا کہ بتائیں رسول اللہ کا عبادت کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے؟ ماؤں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہاں ہم اور کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، ہمیں تو آپ سے آگے نکلنا چاہیے، ہمیں آپ سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک نے کیا کہا؟ آئندہ کے بعد میں ہمیشہ رات کو نماز ہی پڑھتا رہوں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا۔ کتنی عمدہ خواہش ہے! ہماری راتیں تو ساری رات جو ہے نا وہ فضولیات میں ضائع ہوتی ہیں، فضول گپ شپ میں ضائع کرتے ہیں، اور اسی طرح موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے اللہ اکبر اس میں ہماری راتیں ضائع ہوتی ہیں۔ صحابی نے کیا کہا؟ ساری رات میں قیام کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ کتنی بڑی خواہش ہے! دوسرے نے کہا میں ہمیشہ نفلی روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ یہ بھی کتنی بڑی خواہش ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا، ہمیشہ نفلی روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا لا تزوج النساء ابدا، میں کبھی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ یہ تینوں نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا اور چلے گئے، اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا اور چلے گئے۔ آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھنے آپ کو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو ماؤں نے بتایا کہ اس طرح آپ کے 3 صحابی آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آپ ان کے پیچھے گئے اور آپ نے جا کے ان کو کیا کہا؟ اللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے، تم سے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ لیکن میرا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا انداز، میرا طریقہ یہ ہے میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں نے نکاح بھی کیے، عبادت کی غرض سے میں نے شادی اور نکاح کو ترک نہیں کیا، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ اس موقع پر پھر آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے عمل کرنے میں میرے طریقے کو چھوڑ دیا، میری سنت کو چھوڑ دیا، میرے انداز کو پسے پشت ڈال دیا، آپ نے فرمایا لیس منی، اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ بھی قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی بات مانو، لا تبطلوا اعمالکم، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کے انداز اور طریقے کو چھوڑ کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو بیکار نہ کرو۔ اچھا اگر اللہ ہم تیرے نبی کی سنت کا اہتمام کریں ہر کام کے اندر، اب یہ رسول اللہ کی ولادت کا معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر
ہمارے بہت سارے بھائی مسلمان وہ جشن مناتے ہیں، وہ رقص ڈالتے ہیں، وہ ڈھول کی دمال پہ جو ہے نا وہ بھنگڑا ڈالتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کل کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا اس شخصیت کے نام پر جنہوں نے ساری زندگی کاموں سے منع کیا۔ رسول اللہ کی ولادت کا دن رسول اللہ نے خود بنا کے دکھا دیا۔ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار والے دن روزہ رکھتے ہیں، سوموار والے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا سوموار والے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا، میری پیدائش کا دن ہے۔ اللہ اکبر، سوموار والے دن اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ وہ انداز تو موجود ہے لیکن ہے ذرا مشکل۔ ہم دیکھیں نا 12 ربیع الاول کو اپنی خواہش کے مطابق سارا کام کر لینا اور سوموار کو، ہر سوموار کو روزہ رکھنا رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں، کام تو مشکل ہے لیکن انداز موجود ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم رسول اللہ کی سنت کو دیکھیں گے نا تو پھر اللہ ہمیں عطا کیا کرے گا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی، جو بندہ بھی اطاعت کرتا ہے رسول اللہ کی، قیامت کا دن ہوگا اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا کے اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، اور جنت میں اللہ اپنے انعام یافتہ بندوں کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہوں گے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، اللہ اکبر، اللہ کے صدیق بندے، اللہ کے شہید بندے، اللہ کے صالح بندے۔ دنیا میں اگر مجھے کسی عام کونسلر کا، کسی ناظم کا، کسی اللہ اکبر ایم پی اے کا، ایم این اے کا، کسی اللہ اکبر افسر کا کوئی ساتھ چند لمحے کے لیے مل جائے نا تو میں بھولا نہیں سماتا، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہوں میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، آج 1 گھنٹہ میں اس کے پاس بیٹھا رہا ہوں، 1 گھنٹہ اس کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے، اس کے ساتھ گپ شپ چلتی رہی ہے۔ یہ میرا انداز اللہ اکبر دنیا کی شخصیات کے متعلق، اس بندے کے نصیب کا کیا کہنا جس کو اللہ جنت کے اندر محمد مصطفیٰ کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام اس چیز کو سمجھتے تھے۔ ایک صحابی کی نا آنکھیں اس کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ وہ صحابی کہا کرتے تھے کہ میں اس اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس رب نے مجھے محمد مصطفیٰ کی زندگی میں آنکھیں عطا فرمائی، یعنی آپ کی زندگی میں میری بینائی نہیں چھینی، میں اس اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اب بینائی جانے کا کوئی غم نہیں ہے جب دنیا میں محمد مصطفیٰ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب بینائی کے ختم ہونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کو ایک صحابی آئے بھی، بلکہ اس آیت کا شان نزول بھی ہے، صحابی آئے رسول اللہ کے پاس، اللہ کے نبی آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے مال، اپنی جان، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر، لیکن پھر آپ کی موت یاد آتی ہے، اپنی موت یاد آتی ہے، پھر سوچتا ہوں دنیا میں تو بھاگ کے جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، اپنے دل کو سکون پہنچاتا ہوں، آنکھوں کو قرار ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے۔ دنیا میں تو یہ ممکن ہے، جنت میں تو آپ کا درجہ ہی بڑا اونچا ہوگا، آپ بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، بڑے اونچے درجے پر آپ فائز ہوں گے۔ اس وجہ سے پریشان کہ قیامت والے دن جنت میں کہیں آپ کے دیدار سے محروم نہ کر دیا جاؤ۔ رسول اللہ خاموش ہے، اللہ نے جبریل کو قرآن دے کے بھیجا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بس تم ایک کام کر لو، ہر کام کے اندر دیکھو کہ میرے نبی کا انداز کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے، یہ کام تم دنیا کے اندر کر کے آ جاؤ، اللہ جہنم سے بھی بچائے گا، اللہ جنت کا داخلہ بھی عطا کرے گا، اور جنت میں اللہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ کا ساتھ بھی عطا کرے گا۔ جتنا مرضی وہاں پہ پھر جی بھر کے پیارے نبی کا دیدار کرنا، لیکن اس کے لیے جہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے، آئیں عزم کریں، آئندہ کے بعد
میرا کوئی قدم بھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہیں چلے گا، کوئی قدم بھی آپ کے سنت کے خلاف نہیں اٹھے گا۔ ہر کام کے اندر میں دیکھوں گا کہ میرے پیارے نبی کا انداز اور سنت کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس پروگرام کے کرنے والوں کے مال جان رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اس مسجد کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جتنے بھی اس مجلس کے اندر بیمار ہیں یا گھروں کے اندر ہیں یا ہسپتالوں میں ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ایسی شفا عطا فرمائے کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے فوت شدگان کی اللہ مغفرت فرما دے۔ ڈاکٹر صاحب کی زوجہ جن کے نام پر یہ مسجد ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی، ہم ان کے حق میں بھی، ان کے علاوہ جتنے بھی اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اور ان کے گھر والے، عائزہ والے، ماں باپ میں سے جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کو اللہ کر بڑھ جنت عطا فرما دے۔ ہمیں بھی اللہ موت کے آنے سے پہلے پہلے معاف کر دے، ہماری قبر اچھی بنا دے، حشر اچھا بنا دے، کل قیامت والے دن جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو بچا دے اور جنت فردوس کا اللہ داخلہ عطا فرما کے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ عطا فرما دینا، اپنا دیدار اور اپنے نبی کا دیدار عطا فرما دینا۔ آمین۔